بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ کی حیات مبارکہ میں تین لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس میں ایک عورت بھی شامل تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خطوط بھی لکھی کہ چونکہ آپ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، تو کیوں نہ مل کے کام کر لیں۔ جس طرح آج بھی لبرل طبقہ تقریباً جب کوئی فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے تو اسی طرح کا فیصلہ کرتا ہے کہ میاں سب کا حق ہے، وہ بھی اسی ملک کے باسی ہیں، تم بھی اسی ملک کے باسی ہو، اور یہ بڑی پتے کی بات ہے کہ اس کو بھی شامل کر لو، اس کو بھی شامل کر لو۔ لیکن دین کا معاملہ سیاست سے یکسر مختلف ہوتا ہے۔ دین کی اپنی سیاست ہی الگ ہوتی ہے۔ دین کی سیاست میں حاکمیت کا جو حق ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔
اسی کا قانون، اسی کا حکم، اسی کی دنیا میں اسی کے بندوں پر نافذ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نظام اسلام یا اللہ کی حکمرانی۔ جبکہ جمہوری دور میں یہ ہوتا ہے لوگوں کی حکومت ہو، لوگوں پر ہو، لوگوں کے لیے ہو، اور لوگ ہی اپنا حکمران منتخب کریں، جس کے لیے ان کے مشہور جملے ہیں گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل، کہ حکومت بنے بھی لوگوں سے، لوگوں کے لیے بنے اور لوگوں پر ہو۔ اسلام کہتا ہے نہیں، لوگوں کے رب کی حکومت ہو اور اس رب کے بندوں پر ہو اور اس رب کے بندوں کی فلاح کے لیے ہو، اور اسلام اس پر نافذ ہو، سارے فیصلے اسلام کے مطابق ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کے ذریعے تو اس کا رد کیا، لیکن جنگ نہیں کی۔ البتہ صحابہ کرام سے اس کا مشورہ ضرور کر لیا تھا کہ ان کی سرگوبی کی جائے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مختصر دور خلافت میں، جب اس دور میں ان لوگوں نے اپنی شرارتیں بڑھا دی کہ بھی اب تو ان کا لیڈر چلا گیا اور لیڈر کے بغیر تو یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، اب تو یہ بکھر جائیں گے، لوٹ لو جتنا لوٹ سکتے ہو۔ لیکن اللہ نے جب ایک پیغمبر بھیجا اور اس نظریے کے ساتھ بھیجا کہ یہ آخری ہے، تو اللہ نے پھر اس پیغمبر کی جڑیں کھوکھلی نہیں چھوڑی، مضبوط کی۔ آپ یہ سارے کام کر کے گئے، کئی طریقوں سے بتایا کہ میرے بعد نبوت کے دروازے بند ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں نہ مسلمانوں میں اور نہ غیر مسلموں میں کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مسلک ایسا نہیں پایا جاتا جو یہ کہتا ہو کہ ابھی بھی نبوت کے دروازے کھلے ہیں اور نبوت جاری ہے، سوائے قادیانیوں کے۔ پوری دنیا میں یہ واحد فرقہ ہے جو کہتا ہے نبوت بند نہیں ہوئی، نبوت ابھی جاری۔ حالانکہ یہودی وہ بھی نان مسلم ہے، بے شک وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن یہودیوں نے بھی یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہے، اور نہ ان پر نازل ہونے والی کتاب میں کہیں یہ بات موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہے۔ اسی طرح عیسائی اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اس کے باوجود انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، اور نہ ان پر نازل ہونے والی کتاب انجیل میں کہیں یہ جملہ ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر۔
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، نہ صرف یہ کہ آپ نے کہا میں آخری پیغمبر ہوں اور کئی مثالوں سے بتایا، بلکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ ہمارا یہ پیغمبر آخری پیغمبر، اور یہ ایسا آخری ہے کہ اس کے آنے سے اگر نبوتیں چل بھی رہی ہوں گی تو منسوخ ہو جائیں گی، اور اس پر نازل ہونے والی کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس سے پہلے اگر آسمانی کتابیں بھی نازل ہو چکی ہوں گی وہ اس قرآن کے آنے سے وہ بھی منسوخ ہو جائے گی۔ پھر سکہ چلے گا تو قرآن کا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، پھر ان دو کے بعد پھر کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے رسول نے کئی مثالوں سے، کئی باتوں سے اسے واضح کیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ یہ جو میری مسجد ہے، مسجد نبوی، آپ نے فرمایا یہ آخری مسجد ہے، میری مسجد مسجد نبوی آخری مسجد ہے۔ حالانکہ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو وہ دوسری مسجد ہے۔ ایک مسجد جو اس سے پہلے بنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو مدینے سے کچھ پہلے ایک بستی آتی ہے، اس کا نام ہے جواسہ، بستی جواسہ۔ تو آپ نے اس بستی میں کچھ دن آپ نے قیام کیا۔ اب اللہ کے نبی تھے، قیام کریں اور مسجد نہ ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم ہوتے ہیں نا، ایسا علاقہ ڈھونڈتے ہیں جہاں مسجد نہ ہو، اگر ہو تو بہت دور ہو، قریب نہ ہو۔ اور عذر کیا بناتے ہیں؟ یہ صبح 5 بجے پونے 5 بجے اذانیں دے دیتے ہیں، نیند خراب کرتے ہیں مولوی، اسی طرح ظہر کو، اسی طرح عصر کو، اسی طرح مغرب کو، پھر کوئی درس ہو جائے تو پھر اللہ کی پناہ 11-12 بجے تک مولوی لگے رہتے ہیں، سونے ہی نہیں دیتے، مسجد سے دور گھر ڈھونڈتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک ہفتہ یا ہفتے سے کچھ دن اوپر آپ نے قیام کیا تو آپ نے وہاں مسجد کی بنا ڈالی۔ بے شک وہ کچی مسجد تھی، چھوٹی مسجد تھی، وہاں کی تعداد کے لحاظ سے تھی، مسجد قباء بھی کہتے ہیں اس کو۔ جب آپ مدینے میں پہنچ گئے اب وہ مسجد پیچھے رہ گئی، مدینے میں پہنچ گئے تو آپ نے پھر یہاں مسجد کی بنا ڈالی، چونکہ مسلمان مسجد کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ مسجد کا وجود اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب کی ایک عادت مبارکہ تھی، آپ جب کبھی کسی قافلے کو جنگی سفر پر بھیجتے تو انہیں 2 ہدایتیں دیتے تھے، 2۔ ایک یہ کہتے تھے کہ جاتے ہی حملہ نہ کرنا، نماز کے وقت کا انتظار کرنا، نماز کے وقت کا انتظار کرنا۔ مثلا قافلہ وہاں دن کے 11 بجے پہنچ گیا، اب 11 بجے نماز کا کوئی ٹائم نہیں ہے، 1 بجے کا انتظار کرنا، سورج جب ڈھل جائے پھر توجہ کرنا کہ کہیں سے اذان کی آواز آتی ہے، اگر تمہیں اس بستی سے اذان کی آواز آئی ہے لوٹ آؤ، حملہ نہ کرو، سب کو پناہ ہے۔ حالانکہ وہ سارا محلہ مسلمان نہیں ہوگا، لیکن یہ اذان آنا اس بات کی دلیل تھی کہ یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں۔ دوسری ہدایت کیا فرماتے؟
اگر تمہیں اذان کی آواز نہیں آئی، لو رأیتم مسجدا او سمعتم صوتا، اگر تمہیں اذان کی آواز آئے یا مسجد کا مینارہ نظر آئے، لوٹا، یہ دو باتیں لازمی کہتے لشکر کو بھیجتے وقت، تمہیں مسجد کا مینارہ نظر آئے حملہ نہ کرو، اذان کی آواز آئے حملہ نہ کرو۔ یہ تو مسجد کا وجود اس علاقے کے لیے ایک امن کی دلیل ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے امن کی ضمانت ہوتا ہے کہ لوگ امن میں رہیں۔ کم از کم مسلمان تو حملہ نہیں کر سکتا اس علاقے پر، یہ جو کر جاتے ہیں وہ مسلمان، چونکہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول نے مدینے کے اندر دوسری مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہ دوسری مسجد ہے اور قیامت تک آپ پیغمبر ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میری مسجد آخری مسجد ہے۔ بظاہر سطحی نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ آخری مسجد، وہ تو ابھی دوسری مسجد ہے، اس کے بعد تو اتنی مسجدیں بنی ہیں، جہاں مسلمان گئے مسجد بنائی، جہاں مسلمان گئے مسجد بنائی۔ اب تو کراچی میں ہزاروں مسجدیں ہیں، سارے مسلک والوں کی ملاؤ تو ہزاروں مسجدیں ہیں، 500 کے قریب تو آپ کی مسجدیں موجود ہیں صرف کراچی کے اندر۔ تو اللہ کے حبیب نے کیسے کہا کہ میری مسجد آخری مسجد ہے؟ ابھی بھی مسجدیں بن رہی ہیں، بنتی رہیں گی، قرب قیامت میں کہیں کبھی کوئی آخری مسجد بنے تو بنے جس کے بعد قیامت آ جائے، ورنہ قیامت سے پہلے تو مسجدیں بنتی رہیں گی۔ آپ نے کیوں فرمایا کہ میری مسجد آخری مسجد؟ محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس اعتبار سے آخری مسجد ہے کہ جس مسجد کی بنیاد کسی پیغمبر نے رکھی، جس مسجد کی بنیاد کسی پیغمبر نے رکھی ہے، اس مسجد کے بعد کوئی مسجد ایسی نہیں آئے گی جس کی بنیاد کوئی پیغمبر رکھے، چونکہ میرے بعد پیغمبر نہیں، میرے بعد پیغمبر نہیں۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے اپنی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ حضرت زید کا نکاح فرما دیا۔ حضرت زید کو حضرت زینب پسند نہیں کرتی، وہ سید زادی ہیں، وہ آزاد کردہ غلام ہے۔ اللہ کے حبیب نے یہ رسم بھی دنیا سے مٹا دی کہ کوئی سید زادی ضروری نہیں کہ وہ سید ہی سے نکاح کرے، غیر سید اگر مسلمان ہے اس سے بھی نکاح کر سکتا ہے، پھر وہ صرف مسلم ہی نہیں آزاد کردہ غلام بھی ہے۔ گویا یہ بھی لوگوں کی نظر میں عیب مانا جاتا ہے کہ میاں غلام تھا۔ اللہ نے آپ کے کان میں یہ بات ڈال دی، اللہ کے حبیب جس کو آپ بہو کہتے ہیں، زید کو آپ بیٹا کہتے ہیں، زینب کو آپ بہو کہتے ہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کا نکاح آپ سے ہوگا۔ آپ بڑے پریشان
پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا، دنیا کو کیا جواب دوں گا، جتنے منہ ہوں گے اتنی باتیں ہوں گی، کس کس کا منہ بند کرتا پھروں گا۔ لوگ کہیں گے میاں عجیب سسر ہے، بہو کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ آپ نے ایک کوشش شروع کر دی، حضرت زید سے کہا کہ زید تو طلاق نہ دے، چونکہ آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ زید طلاق دے گا تو نکاح مجھ سے ہوگا، نہ زید طلاق دے گا نہ مجھ سے نکاح ہوگا۔ زید کو سمجھاتے رہے حتیٰ کہ حضرت زید نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ شرعی حکم ہے، آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا مشورہ ہے، حکم تو یہی ہے کہ آپ کو اجازت ہے جب چاہیں آپ طلاق دے دیں، لیکن میرا مشورہ ہے آپ طلاق نہ دو، گھر بسانے کی کوشش کرو۔ زید نے کہا اللہ کے رسول وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتی، ہم زندگی کیسے گزاریں، آپ کا مشورہ میں نہیں مان سکتا۔ اس نے طلاق دے دی، عدت گزاری، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ زینب سے نکاح کرو۔ کفار کی معاشرے میں ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا کہ یہ کیسا رسول ہے، رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور بہو کے ساتھ شادی بھی رچانا چاہتا ہے، طرح طرح کی باتیں وہ بنانے لگے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ پہلا فیصلہ تو اللہ نے قرآن کے ذریعے دنیا کو یہ سنا دیا، جب اللہ کے رسول کسی مرد کے باپ نہیں ہے تو کوئی آپ کا بیٹا بھی نہیں ہے، تو پھر کوئی آپ کی بہو کیسے بن سکتی ہے؟ لہذا تمہارا زینب کو رسول اللہ کی بہو کہنا غلط ہے، زید کو رسول اللہ کا بیٹا کہنا غلط ہے۔ اگرچہ آپ نے منہ بولا بیٹا ضرور بولا ہے، لیکن منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا، نہ وہ وراثت کا حقدار ہوتا ہے، نہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اس سے پردہ نہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ ایسے تو راہ چلتے کسی بھی خاتون کو آپ جا رہے ہیں موٹر سائیکل سے، آگے کوئی خاتون جا رہی ہے، آپ کہہ دیتے ہیں بہن ذرا راستہ دیجیے، بہن ذرا راستہ دیجیے۔ اب آپ نے اسے بہن کہہ دیا تو وہ آپ کی بہن ہو نہیں گئی، کل کو پتہ نہیں اسی لڑکی سے آپ کی شادی بھی ہو جائے اور آپ کہیں یار وہ فلانے دن منظور کالونی میں روڈ پہ میں تو اسی کو ملا تھا موٹر سائیکل پہ، تو میں نے کہا تھا اسے بہن، اب میں کیسے اس سے شادی کروں، وہ تو میری بہن ہے۔ یہ چیزیں منہ بولنے سے نہیں، کوئی کسی کو ماں کہہ دیتا ہے، کوئی کسی کو بیٹی کہہ دیتا ہے، یہ منہ سے کہنے سے رشتے نہیں بنتے ہیں۔ رشتے یا خون سے بنتے ہیں، یا رضاعت سے بنتے ہیں، یا نکاح سے بنتے ہیں۔ منہ بولنے سے رشتے نہیں بنتے۔